جی ناظرین السلام علیکم، ایف ایم نیوز کے ساتھ فیصل مقصود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نئی سے نئی اپڈیٹس آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا مسئلہ 137 اضلاع سے 7 لاکھ جو ہیں اساتذہ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کو جو منتھلی جو سیلری دی گئی، تنخواہیں دی گئی وہ 8,000 روپے، اس کے علاوہ ان کو ریگولر نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ یہاں پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جو ہے احتجاج کریں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں ضلع مظفر گڑھ سے بلانگ کرتی ہوں اور ہم لوگ 13 گھنٹے کا سفر کر کے اسلام آباد میں اپنے حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ریگولر کیا جائے اور ہماری جو تنخواہیں 10 ماہ سے جاری نہیں کی گئی ہیں ہمیں وہ کائنڈلی تنخواہیں جاری کی جائیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو 3 سال سے بکس نہیں دی گئی اینڈ ادر میٹیریل بھی نہیں دیا گیا ہے، جس کی فراہمی کا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ وی وانٹ جسٹس، اور آج ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اتنی اسپرٹ سے آئے ہیں کہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا ہم یہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی ہلیں گے نہیں۔ اور ہمیں ذیشان طارق صاحب تھے، انہوں نے ہمیں لیٹر جاری کیا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا، مگر 10 ماہ گزرنے کے بعد تاحال ہمارے کسی بھی گزارش پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہم دوبارہ حکومت کو ان کا مطالبہ یاد دلانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ کائنڈلی آپ لوگ معمار قوم کی سنیں، اور اگر آپ اس ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بیکس ٹیچر جو پرائمری لیول پر ہمیں جو ہے نا ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے لیے خدا را آپ کچھ کریں۔ جی بالکل، ہمارے بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمیں ریگولر کرنے کے لیے کچھ کریں۔ یہ استاذہ ہم مزید بات کریں گے۔ جی آپ کیا کہیں گے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ کتنے عرصے سے آپ جاب جو سروسز 15 سال سے۔ 15 کیا مسئلہ ہے ابھی؟ جی 15 سال سے پڑھا رہے ہیں اور ہماری 8,000 روپے ہے، ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا، ہمیں پہ وقت پہ نہیں دی جاتی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ نے بڑے عہدیداران سے بات کی ہے؟ جی 2018 میں دسمبر میں ہمارا دھرنا ہوا تھا، اس میں گورنمنٹ نے ہم ٹائم لیا تھا کہ 1 سال کے اندر ان کو پرماننٹ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ ابھی ہمارا گورنمنٹ سے جو مطالبہ کیا ہے؟ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے اور ہمیں پے جو ہے وہ وقت پہ دی جائے۔ آپ کون سے اضلاع سے ہیں؟ آپ کون سی جگہ؟ جیلم سے۔ آپ کہاں سے میڈم؟ جی میں بھی ڈسٹرکٹ جیلم سے ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے اور ہمیں جو ہے نا پے وقت پہ دیے جائے اور مساوات کا جو ہے نا وہ نظام ملک میں قائم کیا جائے۔ یہ سب بیسک تعلیم جو ہے پرائمری اسکول والے ہیں یا سیکنڈری؟ پرائمری اسکول ہے، یہ پرائمری اسکول ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے، اور میرا عمران خان سے یہی گزارش ہے اور تمام وزراء سے کہ ہمارا تعلق اس چاند ستارے سے ہے۔ اس ملک کا جو ستارہ ہے وہ روشنی کی علامت ہے، اس ملک کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ علم کی علامت ہے اور وہ ہمارے دم سے ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم غریب بچوں کو پڑھا رہی ہیں، کیا غریب بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی جو ہے اہمیت ملے؟ مساوات قائم کرو عمران خان، مساوات قائم کرو، ہمیں بھی اتنے حقوق دو جو گورنمنٹ اسکول کے لوگوں کو آپ دے رہے ہو۔ ہاں اگر ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم کمپرمائز کریں گے، ہم تو ان کے برابر 50,000 تنخواہ نہیں مانگیں گے۔ شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے سنا 137 اضلاع سے تعلق رکھنے والے بیسک تعلیم دینے والے ٹیچرز کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے۔ بیسک تعلیم، اس کے علاوہ ان کو جو بیسک سیلری دی جا رہی ہے وہ 8,000 روپے دی جا رہی ہے۔ 1995 سے ان کو بھرتی کیا لیکن ان کو ریگولر نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ رہے آپ کو۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، میں آل پاکستان بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے 1995 میں ناروے کے تھرو لانچ ہو گیا اور 2003 تک یہ ناروے کے سائے تلی چل رہا تھا۔ پھر 2003 میں یہ انیپ میں ضم ہو گیا اور ناروے کا جو ادارہ تھا وہ ختم کر دیا، انہیں پڑھنے ختم کر کے مطلب انیپ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 2007 تک چلایا، 2012 تک چلایا۔ 2012 کے بعد اس کو پھر بیکس میں ضم کر دیا اور ان کے جو نان ٹیچنگ اسٹاف تھا اس کو ریگولر کر دیا گیا۔ پھر 2013 میں ان کی جو اسٹاف تھا نان ٹیچنگ اسٹاف اس کو پھر دوبارہ ریگولر کر کے ٹیچر کو اگنور کر دیا گیا۔ اسی ٹائم سے ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہے، کیونکہ ہمیں وہ مزدور کے برابر بھی تنخواہ بھی نہیں دے رہے، کیونکہ کم سے کم اجرت آج کل مزدور کے 17,500 اور ہمیں اسی مہنگائی کے دور میں بھی 8,000 روپے ملتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ دوسرا، پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ایک بندہ 1 سال کسی ادارے میں کام کرے تو وہ ریگولر تصور کیا جائے گا۔ ہم 25 سال سے اسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ریگولر نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا بتاتے ہیں ریگولر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کہہ رہے کہ ہمارے پاس پڑھ نہیں ہے، کبھی کہہ رہے آپ اعزازیہ ٹیچر ہے، لیکن ہم تو وہی ٹیچر ہے کہ ہم نے ملک کے وہی لوگ علاقوں میں جو ملک کے دور دراز علاقے جہاں پہ مطلب GPS گورنمنٹ اسکول مطلب وہ کام نہیں کر سکتے، وہاں پہ
ہم لوگوں نے مطلب وہ لیبر چائلڈ جو غریب لوگ ہیں بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ ہم نے اسکول کھولے اور ان بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے جو تعلیم سے نہ محروم ہے, وہاں کوئی تعلیم جانتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کیا مطالبات آپ کے؟ مطالبات ہمارا یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی ادھر نہیں دی تھی, اب بھی ہمارا ادھر نہیں, ہم کوئی سیاسی اور کرسی لینے کے لیے نہیں آئے. ہمارا مقصد ہے بڑے عہدیداران سے آپ نے بات کی, منسٹر سے بات کی ایجوکیشن کے؟ جی ہم نے پچھلے سال دھرنا دیا تھا, ہمارے ساتھ ایک تحریر معاہدہ ہوا تھا. اس کے مطابق اگر ان کو 1 سال کے اندر اندر ریگولر بھی کیا جائے گا, ان کے جو مطلب باقیات انہوں ادا کیا جائے گا, لیکن 1 سال گزرنے کے بعد نہ تو ہمیں ریگولر کر دیا گیا, نہ ہمیں مطلب اب بھی ہمارا 10 مہینے کا تنخواہ رکا ہوا ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے چیف آف جسٹس آرمی اسٹاف سے اور کیا نام ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ خدا کے لیے ہمیں ریگولر کرو اور ہمارے جو بقایات ہیں ہمیں اپنا حق دے دو, ورنہ ہم یہاں پہ ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم اپنا حق لینے کے لیے ہمارے حوصلے بلند ہیں. انشاءاللہ ہم بیکس ٹیچرز ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے 9 مہینے سے پہلے جب ہم پچھلے دسمبر میں تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ریگولر کریں گے. 10 مہینے سے اب بھی تنخواہ نہیں آئی, اس وجہ سے ٹیچرز بہت پریشان ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر ریگولر کریں گے, جبکہ اب اکتوبر بھی آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ہے. تو انہوں نے ابھی تک نہ حکومت نے وعدہ پورا کیا ہے, نہ ٹیچرز کی تنخواہ ہی نہیں ہے. الٹا جو ہمارے بکس ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی ہیں بالکل, نہ ہی کوئی کیا نام ہے فیسلٹیز دیتے ہیں. پہلے ہماری 9000 روپے تھی, اس میں سے بھی 1000 یوٹیلیٹی کا انہوں نے ختم کر دیا. 8000 دیتے تھے لیکن وہ بھی 10 مہینے سے نہیں آئی. تو اب جو ہمارے صدر ہیں یہ مظاہر حسین صاحب, انہوں نے جو یہ دھرنا کال کیا, سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, 12000 سم تھنگ 120 اسکول ہیں یہ. تو مطلب کہ اب ٹیچرز اتنی تنگ ہو چکی ہیں کہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ باقی جو اسٹوڈنٹس کے لیے مراد دیتے تھے بکس وغیرہ وہ بھی بند ہو گئی ہیں. سیلری بالکل روک دی ہے؟ جی بالکل, 9-10 مہینے سے تو سیلری آئی نہیں, بالکل بھی نہیں آئی. تو آپ نے کسی بڑے عہدیداران منسٹر سے رابطہ کیا؟ جی شفقت محمود سے ٹیچرز ملی ہیں, ہمارے سرگودا کی ٹیچر ایک فرح تھی وہ آگے پرسنلی ملی ہیں ان سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, لیکن شفقت محمود نے جتنے وعدے کیے ہیں سب جھوٹے کیے ہیں. ایک دفعہ بھی انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, جس وجہ سے اب دوبارہ کیا مطالبات ہمارے یہ ہیں کہ ان کو ریگولر کیا جائے, کیونکہ یہ 93 سے کہ 96 سے اسکول چل رہے ہیں. جو میرا اسکول ہے وہ بھی 11 ایئر سے چل رہا ہے اب, تو اس کو بھی 11 ایئرز ہو گئے ہیں. تو مطالبات یہی ہیں کہ ان کو ریگولر کریں اور کیا نام ہے ان کی پیس دیں, بچوں کو بکس دیں, جتنے بھی ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں اور جلدی سے جلدی ریگولر بھی کریں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کر لیا. تو سیلری آپ کی کیا بیسک؟ سیلری 9000 ہے, جس میں سے انہوں نے 8000 دیتے ہیں, 1000 یوٹیلیٹی بھی کھا جاتے ہیں, وہ بھی اب نہیں دیتے. 10 مہینے سے وہ بھی سیلری کسی نے نہیں دی ہمیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ جو بیسک تعلیم دی جا رہی ہے, راستہ کیا جا رہا ہے طلباء کو پورے پاکستان میں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا شفقت محمود صاحب سے مطالبہ ہے, اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان سے بھی مطالبہ ہے, چیف جسٹس میں جلد از جلد جو ہے ان کو ریگولر کیا جائے اور ان کی جو سیلریز ہیں وہ ان کو